مصر میں عاصم بن صفوان نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی شان و شوکت بے مثال تھی، لیکن اس کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ابتدائی دن تو عیش و آرام سے گزرے، مگر جب بادشاہ کی عمر 58 سال تک پہنچی تو اسے فکر دامن گیر ہوئی کہ اس کا کوئی وارث نہیں جو اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال سکے۔ بادشاہ مایوس ہو کر گوشہ نشین ہو گیا۔ جب اس کے درباریوں اور عمائدین نے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بادشاہ کو سمجھایا کہ وہ رعیت کے کاموں کی طرف توجہ دے، مگر بادشاہ کو اولاد کا غم دامن گیر تھا اور کاروبار مملکت کی طرف اس کی توجہ بہت کم تھی۔ ایک دن وزراء نے جب بادشاہ سے تخت پر بیٹھنے کی استدعا کی تو بادشاہ نے کہا کہ جب تک خدا مجھے لڑکا نہیں دیتا میں تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ بادشاہ کے فیصلے سے تمام اراکین سلطنت پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے نجومیوں سے حساب کرا کر معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ اگر بادشاہ کی شادی بدخشاں کے حکمران کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو بادشاہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ جب وزراء نے نجومیوں کے خیال سے بادشاہ کو آگاہ کیا تو بادشاہ بدخشاں کے حکمران کی بیٹی سے شادی کرنے پر رضامند ہو گیا۔ صالح حمید نامی وزیر کو بدخشاں بھیجا گیا تاکہ بادشاہ مصر عاصم بن صفوان کے لیے بدخشاں کے حکمران کی بیٹی کا رشتہ طلب کرے۔ جب صالح حمید نے بدخشاں پہنچ کر بادشاہ عاصم بن صفوان کا پیغام دیا تو بدخشاں کے حکمران نے اپنی بیٹی عاصم بن صفوان کے ہاں مصر بھیج دی اور مصر میں بادشاہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ بدخشاں کی شہزادی کے ہمراہ ایک انتہائی خوبصورت کنیز بھی مصر آئی تھی۔ جب صالح حمید کی نظر اس پر پڑی تو وزیر اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ اس طرح بادشاہ نے کنیز صالح حمید کو بخش دی۔ جب بادشاہ مصر عاصم بن صفوان کی شادی بدخشاں کی شہزادی سے ہوئی تو تمام ہم عصر حکمرانوں نے بادشاہ کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجے۔ اس موقع پر بادشاہ یمن کی طرف سے تحفے میں ایک تلوار آئی جو پشت با پشت اس خاندان میں تبرک کے طور پر چلی آتی تھی اور جسے بادشاہ اپنی کمر کے ساتھ لگاتا تھا۔ جب بادشاہ عاصم بن صفوان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا ہاتھ اس تلوار سے لگایا گیا اور پھر اس نسبت سے اس کا نام شہزادہ سیف الملوک رکھا گیا۔